ڈیفینسونیس، صفائیاں دینا. آپ دفاع کر سکتے ہیں، صفائیوں کا ٹھیکہ نہیں لے سکتے، کیونکہ جتنا آپ صفائیاں دیتے ہیں اتنا آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. کہتا ہے کھلو آتے اب بتاؤ. اور جتنے لوگوں کے سامنے آپ صفائیاں دینے کے لیے تیار ہیں اتنا ہی آپ کٹہرے میں نظر آئیں گے. اور کئی دفعہ تو آپ کو خود تکلیف ہوگی، وڈرال شروع ہو جائے گا جب آپ صفائیاں نہیں دے رہے. صفائی دینا یہ اس کی اپنی کوئی ضرورت ہے، اس کی کوئی اپنی ذاتی ضرورت ہے کہ اس کو صفائی دینی ہے، کیونکہ ادروائز اس کو لگتا ہے کہ دوسرے اس کی اہمیت کھو دیں گے. رشتہ مضبوط ہوتا ہے ایکچولی اجازت سے. رشتہ صفائی دینے سے نہیں ہوتا. رشتہ ہوتا ہے اجازت. جب آپ کی مانگنا بنتی ہے، جیسے والد سے آپ کو اجازت چاہیے روپیہ پیسہ استعمال کرنے کی، اور آپ وہ اجازت نہیں لیتے اور اجازت کے بغیر اس کا روپیہ پیسہ استعمال کرتے ہیں، اس سے رشتے کو چوٹ پہنچتی ہے. اگر آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں اور کسی دوسرے ملک فلائی کرنا چاہیں اور آپ کے پاس پاسپورٹ بھی نہ ہو اور ویزا بھی نہ ہو، اور آپ بولے کہ نہیں مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، تو آپ کا ملک کے ساتھ رشتہ ہی کوئی نہیں. یہ رشتہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کہیں شناختی کارڈ دکھاتے ہیں، کہیں آپ پاسپورٹ دکھاتے ہیں، کہیں آپ ویزا دکھاتے ہیں، تو یہ رشتے کی اسٹیبلشمنٹ ہے. رشتہ ہے اسٹیبلش ہے کہ نہیں. لیکن جو اصل جو فنا فلا کر دیتا ہے وہ ہے اسٹون والنگ، جو کہ چپ کر جانا، کئی کئی دن خاموشیاں، ایک دوسرے کے سامنے نہ آنا. گھر میں 4 بھائی رہ رہے ہیں، ابا نے باندھ دیا اکٹھا چاروں کو، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، تو وہ جب اپنے کمرے سے یعنی بیڈ روم سے مین گیٹ تک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی کو کہتے ہیں دیکھو کوئی ہے تو نہیں رستے چ، یا وہ خود جھانک کے دیکھتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں سمپلی. لیکن اگر آپ کسی رشتے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں اور محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو پھر 4-1 کا قانون دیکھ لیں. 4-1 کا قانون. 4-1 کا قانون یہ ہے کہ 4 مہربانیاں کریں تو 1 زحمت بھی دے دیں. 4 مہربانیاں 1 زحمت، پھر گنتی گننا شروع کر دیں. پھر اس کا ایک ریلیشن شپ بینک اکاؤنٹ ہے جس میں اس بینک اکاؤنٹ میں بھر کے کچھ رکھیں، ریلیشنز بھر کے رکھیں. ایک لطیفہ سنا دیں، اگلے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی تو آپ نے ایک ڈپازٹ کرا دیا. اور اس بیک گراؤنڈ میں جہاں ایسے ڈپازٹ ہوتے ہیں، جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب آپ سے کوئی باڈی لینگویج خراب ہو جاتی ہے، جب آپ ڈیلے گھماتے ہیں ایسے، تو وہ ریلیشن شپ بینک اکاؤنٹ کے جو ڈپازٹ ہیں دے ٹیک کیئر آف اٹ. 4-1 کا قانون. 4-1 کا کہ 4 مہربانیاں کر کے 1 نامہربانی کی کر سکتے ہیں آپ. لیکن جب آپ 4 مہربانیاں کرنے پہ فوکس رکھتے ہیں تو آپ سے 1 بھی نامہربانی نہیں ہوتی. آپ دوسروں کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں. اور پھر چاہے نشے کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، بچہ پڑھتا نہ ہو، بچہ غلط لوگوں سے ملتا جلتا ہو، پھر آپ کے جو مذاکرات ہیں وہ معنی خیز ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے مذاکرات بے معنی نہیں ہوتے، پھر اس میں رولا نہیں ہوتا صرف، اور اس میں کہاں چلنا ہے، کہاں رکنا ہے، بریک لگانی ہے، ایکسیلیٹر دینا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے بات چیت کے دوران کہ کرنا کیا ہے. پہلے سے کوئی پری ڈٹرمنڈ آپ کا انداز ہونا چاہیے اپنے گھر میں کہ آپ کہہ سکیں کہ بات کہیں جا نہیں رہی ہے، میرے خیال ہے آدھے 1 گھنٹے کا وقفہ لے لیں، میں ذرا واک کر کے آتا ہوں. اور جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کا کیمیکل سین جو ہے جسم کے اندر بدل چکا ہوتا ہے. ہمارا ایک کیمیکل سین ہوتا ہے، وہ کیمیکل سین بدلتا رہتا ہے، اور اس کو آدھا کا گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے کیمیکل سین کو بدلنے میں، کیونکہ ہر کیمیکل جو فلو کرتا ہے جسم میں الٹیمیٹلی اس کی فلو رکتی ہے، کیونکہ پیچھے خام مال نہیں ہوتا. اور پیچھے خام مال نہ ہونے کی وجہ سے جیسے غصہ ہے آپ کو، تو آدھا گھنٹہ آپ واک کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، آپ کوئی میوزک سن لیتے ہیں جو بالکل دل نہیں کر رہا لیکن آپ نے بٹن دبانا ہے پہلے سوچا ہوا تھا. آپ کسی دوست سے بات کر لیتے ہیں جو کہ اچھی ہنسی مذاق کر لیتا ہے.
اب آپ آدھے گھنٹے کے بعد مذاکرات میں واپس آتے ہیں تو آپ کا کیمیکل سین بدل گیا ہوا ہے، اور آپ وہاں سے شروع نہیں کریں گے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا. You will do better. When you know better, you do better. یہ جاننے سے سفر شروع ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ جانتے ہیں پھر آپ زیادہ بہتر پرفارمنس دیتے ہیں. اور یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں، نشہ چھوڑنا، یہ وزن کم کرنا، یہ سگریٹ چھوڑنا، غصے کو چھوڑنا، یا کوئی عادتیں اپنانا، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. صرف آپ کو اسٹرینگتھن کرنا ہے اپنی مشینری کو، اور اس کے لیے اگر آپ نیند پوری کر لیتے ہیں تو بہت فرق پڑے گا. اگر آپ واک کرتے ہیں 10-15 ہزار سٹیپ روز تو کمال ہو جائے گا. اور اگر آپ کھانا پینا صحیح رکھتے ہیں تو جو فیول صحیح آپ دیتے ہیں اپنے جسم کو تو اس سے فرق پڑے گا. اور پھر یاد رکھیں کہ جب آپ انڈر پریویلیجڈ لوگوں کے ساتھ صحیح سلوک کرتے ہیں تو یہ آپ کی نیٹ پریکٹس ہوتی ہے، یہ آپ احسان نہیں کرتے. یاد رکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہماری نیٹ پریکٹس ہی کوئی نہیں ہے، ہم سیدھا ٹیسٹ میچ کھیلنے نکلتے ہیں، ابا کے ساتھ ٹیسٹ میچ. تو یہ جو نیٹ پریکٹس ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کی ہوتی ہے جنہیں ابا اماں نہیں کہتے، جنہیں خاوند بیوی نہیں کہتے، جنہیں بھائی بہن نہیں کہتے. یہ نیٹ پریکٹس وہاں ہوتی ہے جو ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے اور ہم کہتے ہیں اچھا چلو ان کا کچھ بگاڑتے ہیں. یہ ہے نیٹ پریکٹس. تو جب ہمارا آپس میں بھی کسی سے رشتہ خراب ہو، میاں سے یا بیوی سے یا ماں باپ سے، تو اس کو ایکسٹینڈ مت کریں ان لوگوں جو انڈر پریویلیجڈ ہیں.